السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلی والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت آج بھی مجھے صحیح معنوں میں پڑھانے کی، سمجھانے کی اور ہمارے دیکھنے والے پیارے ویورز کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یوٹیوب پر قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پر فالو کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق میں جو حروف ہیں، جیسے کہ ہمارے روزانہ دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے، ہم نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم تھوڑے سے قواعد تجوید کے بارے میں متعلق تھوڑی سی ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ بچوں کو آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ ہم وہاں پڑھیں تو انہیں خود پتہ چل جائے کہ یہ سیٹی والا حرف ہے، یہ نرم حروف ہیں، یہ موٹے حروف ہیں، یہ قلقلہ حروف ہے۔ اس لیے ہم تھوڑے تھوڑے قواعد پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عامہ پارہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق میں ہمارا جو حروف ہیں ان کا نام ہے سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف کا مطلب یعنی وہ حروف جن میں سیٹی نکلتی ہے یا جو سیٹی نکال کر ادا کیے جاتے ہیں، وہ حروف جن میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، وہ حروف کتنے ہیں؟ تو وہ حروف سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ سیٹی والے حروف 3 ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا سیٹی والے حروف کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حروف جن میں سیٹی ادا ہوتی ہے یا سیٹی والی آواز آتی ہے انہیں سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ نمبر 2، سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے سیٹی والے حروف 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلا حرف ہے زا۔ یہ پچھلی ویڈیو میں نے بتلایا تھا کہ نرم حروف، دیکھیں نرم حروف اور سیٹی والے حروف، ان میں فرق یہی ہے کہ نرم حروف کے اندر آپ اپنی دونوں جو سامنے کے دانت ہیں ان کے درمیان ہلکی سی زبان کھلائیں گے تو نرم حروف ادا ہوں گے، جبکہ سیٹی والے حروف میں آپ بالکل زبان نہیں لائیں گے، دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں گے اور پیچھے سے تھوڑی سی پش آواز دیں گے تو اس سے زا ادا ہوگا۔ دیکھیں زا، اس میں زبان بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس میں زبان تھوڑی سی بھی آ گئی تو زا کے بجائے را ہو جائے گا، جس سے معنی تبدیل ہو جائے گا اور معنی تبدیل ہونے سے آپ کو گناہ ملے گا۔ ان دونوں چیزوں میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو پہلا حروف ہے زا، اس کی قرآن شریف میں ایک یہاں مثال دی گئی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ والتین والزیتون، والزیتون۔ اس کے بعد حرف ہے سین۔ دیکھیں زا، اس میں بھی سیٹی تھی، سین، اس میں بھی یہی خیال کرنا ہے، اگر زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں آ گئی تو سین کے بجائے سا بن جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ تو ہم نے دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سین، اس کی قرآن شریف میں سے ایک یہاں مثال دی گئی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ دیکھیں سیٹی والے حروف میں دوسرا حرف تھا سین، اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے وہ ہے صاد۔ اس میں بھی سیٹی ہے لیکن یہ صاد موٹا پڑھا جائے گا۔ اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ سامنے کے دونوں دانت آپس میں دونوں دانتوں کے درمیان زبان نہ آئے بلکہ دونوں دانت آپس میں مل جائیں اور پیچھے سے آپ تھوڑی سی پش آواز زور سے دیں گے تو صاد ادا ہوگا۔ صاد اور سین، ان میں فرق کیا ہے؟
ان میں فرق یاد رکھیں، سین باریک ہے، صاد موٹا ہے، صرف اس چیز کا فرق ہے۔ اگر آپ نے صاد کو موٹا ادا نہ کیا تو صاد بھی سین بن جائے گا، جس سے معنی تبدیل ہو جائے گا۔ ان دونوں سیٹی والے حرف میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، سین کو موٹا ادا نہیں کرنا، سین باریک پڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سین باریک ہے، صاد موٹا ہے، اگر اس کو موٹا نہ پڑا تو صاد بھی سین بن جائے گا، صرف فرق یہی ہے کہ صاد موٹا ہے، تو موٹا کر کے آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس کی ایک مثال قرآن شریف میں ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں پر۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج ہم نے سیٹی والے حروف پڑھے۔ سیٹی والے حروف 3 ہیں، ز، سین، صاد، یہ 3 حروف سیٹی والے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ بہت ساری دعائیں دیکھنے والے ویورز کے لیے ہمارے کو سپورٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ تعالی مزید اسی طریقے سے قرآن کی خدمت کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔